تو ملائکہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کو سانس بنا دے، لا یفترون کا فرمایا، یہ تھکتے نہیں عبادت کرتے کرتے۔ انسان تو عبادت کرتے کرتے تھک جاتا ہے، لیکن یہ تھکتے ہی نہیں ہیں، بیزار نہیں ہوتے۔ تو جب ایسی مخلوق آلریڈی موجود تھی کہ جو عبادت کرتے کرتے تھکتی نہیں، تو انسان کو عبادت کی ذمہ داری دینے کی کیا ضرورت تھی؟ انسان کو عبادت میں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں معیشت تو سمجھ میں آتی ہے کہ کسب معاش ملائکہ نہیں کرتے ہیں، یا دوسری جتنی مخلوقات ہیں وہ کسی قاعد و اصول کے تحت، جو حلت کا اصول ہو اس کے تحت وہ کسب معاش کرے، کوئی مخلوق نہیں، نہ حیوانات میں، نہ ملائکہ جنات میں، نہ جمادات و نباتات میں، کوئی مخلوق نہیں۔ ہاں انسان ایک ایسی مخلوق بنانا ضروری تھا کہ جو معیشت کے قاعدوں کے تحت، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی حلت کے قانون کے تحت لے کے آئے، اس میں کسب معاش کے لیے ضروری تھا کہ ایک مخلوق پیدا کی جائے۔ تو معیشت کی ذمہ داری تو سمجھ میں آ گئی، لیکن عبادت کی ذمہ داری میں حکمت کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ عبادت کی ذمہ داری کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک قانون دیا جس کو قانون شریعت کہتے ہیں۔ شریعت کے قانون کے دائرے میں رہ کے عبادت کرنا یہ اصل میں خود ایک ٹیسٹ اور امتحان تھا۔ اپنی من مرضی سے عبادت کے اندر بیٹھا انسان سر جھکا کے بیٹھا رہے، گھنٹوں بیٹھا رہے، لیکن ایک ایسا قانون ضروری تھا کہ جس کو شریعت کہتے ہیں، اس شریعت کے قوانین کے اور قواعد کے اندر رہ کے عبادت کرنا، اس کی ضرورت تھی۔ ملائکہ تو رکوع میں ہے تو رکوع میں ہی ہے ساری زندگی۔ جو آج حدیث میں آتا ہے بعض ملائکہ ایسے ہیں جب سے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا وہ قیام میں کھڑے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ بھئی اتنا زیادہ قیام کر لیا، رکوع سے آپ اتنی ڈیلے ہو گئے سجدہ صاحب آ جائے گا، وہ رکوع قیام میں ہی۔ اور ایک مخلوق ایسے ملائکہ میں ہے، ملائکہ کہ وہ رکوع ہی کے اندر ہے، جب سے پیدا کیا رکوع میں ہی۔ اب انسان اتنا لمبا رکوع کرے، شریعت کا قانون کا نہیں، بس اب آپ آگے بڑھیے ورنہ سجدہ صاحب لازم آ جائے گا، نماز فاسد ہونے کا اندیشہ۔ اور بعض ملائکہ ایسے پیدا کیے ہیں کہ جو سجدے میں ہی ہیں، جب سے پیدا کیا فرمایا وہ سجدے میں ہی ہیں۔ تو کیا انسان جب سجدے میں گرے تو ایسا سجدہ کر سکتا تھا کہ سجدے میں پڑا رہے؟ نہیں بھی، اتنی تاخیر کر دی آپ نے، واجب کی طرف بڑھنے میں، فرض کی طرف بڑھنے میں تاخیر کے نتیجے میں سجدہ صاحب آ جائے گا، اٹھیے۔ پیچھے سے لقمے آنے لگتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اجی اٹھیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی مخلوق کی ضرورت تھی کہ جو شریعت کے قانون کے اندر رہ کے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے، اور شریعت کا قانون ہی اصل میں وہ امتحان اور ٹیسٹ تھا کہ جس ٹیسٹ کے لیے اللہ تبارک و تعالی انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ورنہ نفس عبادت کے لیے ضرورت نہیں تھی، اور اللہ عبادت کے لیے کوئی محتاج نہیں تھا کہ میں عبادت کے لیے ایک مخلوق پیدا کروں، پہلے سے فرشتے موجود ہیں۔ بلکہ ساری کی ساری کائنات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوینی عبادت کرتی ہے، بھلے جبرن کرے بھلے طعن کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، معدنیات ہوں، فلکیات ہوں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ طعن و کرن وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کو ایسے عابد کی ضرورت نہیں تھی، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے عابد کی ضرورت تھی کہ جو شریعت کے قانون کے اندر رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اگر اس کو کہا جائے کہ زور کے 4 فرض ادا کرنے ہیں تو 4 سے اس کو 6 نہ کرے، 4 سے اس کو 3 نہ کرے۔ کہہ دے کہ فجر کے 2 فرض پڑھنے ہیں، اس کو 3 نہ کرے اور اس کو 1 نہ کرے، تو گویا کہ جو جتنے بتا دی اتنا کر کے دکھانا ہے، جتنی رکعت متعین کر دی اتنی رکعت کر کے دکھانی ہے، اس کو اپنی طرف سے بڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اجی روزے 30 یا 29 آپ پہ فرض کر دیے، اجی چھوڑی ہم تو 40 رکھیں گے، عید کے دن بھی روزہ رکھ کے دکھائیں گے، ہم ایام تشریق میں بھی روزے رکھ کے دکھائیں گے، کہا کہ نہیں، یہی تو قانون ہے، ہم نے قانون میں آپ کو باندھ دیا ہے، اس قانون کے مطابق اب آپ نے زندگی کی گاڑی چلانی ہے۔ آپ کو زیادہ سپیڈنگ کی اجازت نہیں ہے، دنیا کا قانون سپیڈنگ کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو 55 سے زیادہ تیز نہیں دوڑ سکتے، اب آپ 80 پہ گاڑی چلا رہے ہیں، اور جی میری گاڑی ہے، میری پاور ہے، میری انرجی ہے، میں جا رہا ہوں۔ نہیں، قانون کہتے 55 سے اوپر ٹکٹ لگے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون شریعت جو دیا، کہا کہ تم پہ جو عبادت ہے یہ قانون کے دائرے میں کرنی ہے، اب تمہیں زور کے 4 رکعت کی بجائے 6 پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم یہ کہو جی اللہ تو خوش ہوگا، 4 کی بجائے میں تو 6 پڑھ زیادہ پڑھ رہا ہوں، نہیں،
ہم نے قانون شریعت جو متعین کر دیا، تو اصل میں اس بات کا ٹیسٹ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا۔ حالانکہ نفس عبادت کے لیے تو ملائکہ موجود تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کو ایسی مخلوق مطلوب تھی جو شریعت کے قانون کے اندر رہ کے عبادت کر کے دکھائے۔ جب شریعت کا قانون کہتے کہ نماز پڑھ تو پڑھتے ہوئے نظر آئے، جب کہتے کہ نماز سے رک جاؤ تو رک جائے۔ 3 اوقات کے اندر نماز پڑھنے کو حرام قرار دے دیا کہ طلوع شمس، زوال شمس اور غروب شمس کے وقت نماز پڑھنا حرام۔ جو نماز اتنی عظیم الشان عبادت کہ روز قیامت میں پہلا سوال ہی نماز کا ہو رہا ہے، کہہ دیا کہ نہیں اب نماز نہیں پڑھنی، اب نماز نہ پڑھنا عبادت بن گیا اور آپ کے لیے اجر کا باعث بن گیا۔ یہ ہے شریعت کا قانون۔ کوئی کہے نہیں 24 گھنٹے میں تو نمازیں پڑھ کے دکھاؤں گا کیونکہ اللہ نماز سے بڑے خوش ہوتا، کہتا نہیں، اس کا مطلب آپ اپنے خود ساختہ قانون اور چاہت پہ چلتے ہیں، آپ اللہ کے قانون پہ نہیں چل رہے ہیں۔ جی میں تو ہر وقت روزے رکھ کے دکھاؤں گا، سارا سال روزے رکھوں گا، بھلے عید کا دن ہو، بھلے بقرعید کا دن ہو، بھلے ایام تشریق میں تو روزے رکھوں گا۔ اور میں کہ نہیں، یہ قانون ہے، اور قانون بظاہر خشک نظر آتا ہے، ڈرائی نظر آتا ہے، لیکن آپ کو اس کے پابند ہونا پڑے گا۔ 29 پہ چاند نظر آ گیا، بس آپ کو عید منانی ہے، اب آپ یہ کہ نہیں جی نہیں ہم تو پورے 30 کر کے دکھائیں گے۔ تو فرمایا کہ ایسی مخلوق چونکہ مطلوب تھی، اور ایسی مخلوق ابھی تک کوئی نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور نفس عبادت کے لیے نہیں کہ کوئی بھی کسی کی عبادت کرتا رہے، کوئی درختوں کی عبادت کرتا رہے، کوئی پتھروں کی عبادت کرتا رہے، کوئی چاند سورج کی عبادت کرتا رہے، کوئی ہوا فضا کو معبود بنا، نہیں، لیعبدون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی۔ نون کے نیچے زیر ہے، زیر سے مراد یا متکلم ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف عبادت کے لیے نہیں۔ صرف عبادت تو مشرکین بھی کر کے دکھاتے ہیں، صرف عبادت تو ہر منکر بھی اپنی عبادت کرتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی عبادت کے اصول ہے۔ کوئی درختوں کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی آگ کے سامنے پوجا پاٹ کر رہا ہے، کوئی چاند کو خدا بنا کے بیٹھا ہے، کوئی سورج خدا کو کی پوجا پاٹ کر رہا ہے۔ تو گویا کہ عبادتیں تو دنیا کر رہی ہے، اگر نفس عبادت پر نجات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی نجات کرتے، لیکن نہیں۔ لیعبدونی، نون کے نیچے زیر ہے، لیعبدون جو ہم کہہ دیتے ہیں، یہاں بات ختم نہیں، نیچے زیر، زیر کا مطلب یا متکلم، اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی عبادت اپنے لیے کی ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ان کو کسی اور کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر کوئی کسی اور کی عبادت کر کے دکھائے گا تو پھر وہ میرا عبادت نہیں ہے، میرا عبادت نہیں ہے، وہ ایک ایسی لعنت ہے جس پر وہ کل روز قیامت میں پکڑا جائے گا، اور یہ ایسی لعنت اور کبیرہ گناہ ہوگا، فرمایا کہ اس کی بخشش نہیں ہے۔